یہ اتنی یقینی خبر ہے، یہ بھی ہماری صحیح ہے، ان کے اندر موجود خبر ہے، حضرت مسیح آئیں گے، اور وہ کوئی مسیل مسیح نہیں ہوں گے بقول غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے، مسیل نہیں، اصل جو ہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وہ نازل ہوں گے۔ یہ دو جو ہیں ان کا کردار ہوگا بہت مؤثر اور فیصلہ کن، لیکن بہرحال یہ ہونا ہے۔ اب اس سے پہلے جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ملاحم، بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ موجود ہے احادیث کے اندر، کتاب الملاحم باقاعدہ پورے باب ہیں، اور ان ملاحم کے اندر اس میں دو نتیجے نکلنے والے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ظاہر بات ہے وہ ساری حدیثیں اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، آپ کو میری کچھ کتابیں مل جائیں گی، باقی حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے پڑھی، بلکہ ہم نے اس پر ایک علیحدہ سے کتاب کا بھی شائع کیا تھا، وہ اس وقت موجود نہیں، آؤٹ آف پرنٹ ہے، لیکن اس کے اندر موجود ہے حدیثیں، وہ موجودہ مسلمان امتوں کو ماضی حال اور مستقبل، اس میں جو ہے یقین کے ساتھ جان لیجئے بہت بڑی جنگیں جن میں نمبر ایک بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا، بہت بڑا عذاب آئے گا اللہ کا مسلمانوں کا، لیکن اس کے بعد بالکل خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا، یہود ختم اور عیسائی مذہب بھی ختم۔ یہ دونوں باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، کیسے گمان کر لیں ہم؟ عیسائیوں کی طاقت، ان کی ایٹمک قوت، ان کے فلاں، ان کے میزائل، ان کے ہتھیار ہونا ہے، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ اللہ کی قدرت سے اگر 1400 برس قبل جو ہے 23 برس میں انقلاب آ گیا تھا جزیرہ نما عرب میں، آج بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے، تو یہ ہونا ہے۔ ان ملاحم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا دو کام ہونے ہیں، یوں سمجھئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ یہودی بھی اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب تیسری مرتبہ جو ہے پچھلی صدی کے آغاز سے ان کی پتنگ ذرا اوپر چڑھ رہی ہے۔ 1917 میں بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی، جس پتنگ چڑھی ہوئی ہے امت مسلمہ کی پتنگ بھی چڑھنی شروع ہوئی، امت مسلمہ بھی اور اسلام بھی، وہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کا پہلا فیز کیا تھا؟ آزادی کی تحریکیں، پھر علماء کا رول ہے جو اسلام کا تحفظ کرتے ہیں، جیسے دو فتنوں کا میں نے ذکر کیا، فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کی جو نفی کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے علماء نے ان کا رول بہت شاندار ہے، انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور تیسری پھر ہے کہ اصل دین کے احیاء کی ایک جد و جہد، جس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس میں جو ہے علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی اور پھر ہماری تنظیم اسلامی، یہ ایک لائن ہے، اس میں سلسلۃ الذہب کہیں گے، اس کی طرف ابھی لوگوں کا اتنا رجوع نہیں ہے، لہذا ابھی یہ چھوٹے ہیں، لیکن ہر چھوٹی شے ہی تو بڑی بنتی ہے، ہر بڑی شے کبھی چھوٹی ہوتی تھی نا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے حضور کو اگر 10 برس میں مبشر 100 آدمی ملے تو ہم کون ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو سب اب تک جو ہے کامیابی حاصل ہو جانی چاہیے تھی، یہ تو وقت لگے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، اب اس میں آخری مرحلہ جو ہونے والا، ان میں آپ دو جنگوں کا میں ذکر آپ سے کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر ہلاکت اتنی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائے گے، ایک بچے۔ ایک اور جنگ کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے، اچھی علم لے کر رومی عیسائی اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اس کے لیے تو سمجھئے نیٹو تیار ہو رہی ہے اسی کام کے لیے، ورنہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد کیا نیٹو کی ضرورت تھی؟ اب نیٹو تو بنایا گیا تھا یو ایس ایس آر کا راستہ روکنے کے لیے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے، کمیونزم تو مر گیا، اپنی موت مر گیا، وہ تو دفن ہے کرملن کے اندر دفن۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، اور مسلم فنڈامنٹلزم کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از ڈیفینیشن؟ جو مسلمان اسلام کو نظام سمجھے، جو مسلمان خلافت کی بات کرے، وہ فنڈامنٹل۔ باقی جو نماز روزہ کرتا رہے لیکن یہ کام نہ کرے، اس کا نام ہی نہ لے، اس سے ہمیں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔
یہ دوسرا اسلام جو ہے جس کو دین، جہاں دین سمجھا جائے، اسلام کو مذہب نہیں، نظام سمجھا جائے، اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیا جائے، یہ ہے جس کو کہ آج کہا جا رہا ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں، آپ بھی اگر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں، نیوز ویوٹ اور اس کا ٹائٹل الاسلام الرادیکالی، نیوز ویک میں عربی ریڈیکل اسلام، اس کو یہ ریڈیکل اسلام کہتے ہیں، راڈیکالی، یہ اصل میں انگریزی کو جو عربی کے اندر ریڈیکل کو رادیکالی، الاسلام الرادیکالی حقیقت من حقائق الحیات، یہ تو زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، ماننا پڑے گا ہے، اب آپ نفی نہیں کر سکتے۔ اس میں جو مضمون اس موضوع پر آیا فرید زکریا کا، یہ جو ہے بڑے اہم مضمون نگاروں میں سے ہے اس نیوز ویک کا۔ فرید زکریا مسلمان ہے اور ایک بمبئی کے امام مسجد کا بیٹا ہے۔ جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے بہت بڑے فلسفی، یہ بھی مولانا شہاب الدین یہاں ہوتے تھے خطیب، یہ جو چبرجی کے پاس، چبرجی پارک کے اندر جامع مسجد، اس کے خطیب ان کا بیٹا تھا۔ یہ مغرب میں گئے، مغربی رنگ چڑھ گیا جیسے ان پر چڑھ گیا تھا، چنانچہ میں نے سنا تھا کہ مولانا شہاب الدین صاحب نے تو آنکھ کر دیا تھا اسے، اس لیے کہ وہ فتنہ انکار حدیث میں بہت شدت کے ساتھ مبتلا ہو گیا تھا۔ اصل میں بھی جو مسلمان گیا ہے یورپ میں جا کر اس نے اور امریکہ میں جا کر اگر اسلامک سٹڈیز پڑھی ہے، بھائی اسلامک سٹڈیز پڑھنی ہے تو علماء سے پڑھو، تم وہاں جا کر پڑھو، وہاں اسلامک سٹڈیز پڑھانے والے یہودی ہیں، یہودی۔ امریکہ میں میکگل یونیورسٹی جہاں سے کہ فضل الرحمان نے کیا تھا پی ایچ ڈی، یہودی کا شاگرد، اور ان سب کا اصل حملہ جو ہے وہ حدیث پر ہے۔ حدیث سے توڑ دو قرآن کو، پھر جو چاہو قرآن جو ہے پھر جدھر چاہو اس کو لے جاؤ، جدھر چاہو، جیسے موم کی ناک کو موڑ دو جدھر، اگر حدیث سے رشتہ منقطع ہو جائے تو پھر آپ اسلام کو بے چین کر دیں، اسلام کے شاعر کا انکار کر دیں، سب کچھ کر دیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو جس طریقے سے وہ اس زمانے میں اور اس قدر مشہور ہو گئے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان کہ انہیں بار بار بلایا جاتا تھا وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں سے متعلق مسائل جو ہے ان کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے۔ دو آدمی تھے صرف اس وقت، ڈاکٹر فضل الرحمان پاکستانی اور ڈاکٹر حسین نصر ایرانی، یہ سمجھے جاتے ٹاپ موسٹ اسکالر اسلام پر امریکہ میں۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ فرید زکریا یہ ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ یہ اب تمہیں ماننا پڑے گا، تم نفی کر دو، نفی کرنے سے نفی نہیں ہو جائے، اس لیے حقیقت من حقائق الحیات۔ اب یہ ریڈیکل اسلام از اے ریئلٹی امنگ دی ریئلٹیز آف لائف، یو ہیو ٹو ایکنالج، یہ ریڈیکل اسلام کے سامنے ہے۔ اگر اسے فرید زکریا بھی پورے طور پر اسے سمجھا نہیں ہے ابھی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرائی ٹو لیو ود اٹ، ظاہر بات ہے ریڈیکل اسلام ان کے ساتھ نہیں برداشت نہیں کرے گا ریڈیکل اسلام، وہ تو چاہتا ٹوٹل نظام اللہ کا ہو، یہ نہیں کہ کوئی تھوڑا بوڑا سا ادھر کا پیچ ورک کر دیا جائے، ادھر کو جوڑ دیا، نہیں، ٹوٹل اسلام، اسلام مکمل نظام حیات ہے، وہ کسی کی پیچ ورک کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے، وہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس طرح ابلیس کے مجلس شورا نامی مضمون میں اقبال نے کہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خاکستر میں ہے، چھپا ہوا ہے، جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے اندر تو دہک رہا ہے، اوپر اس کے راکھ آ گئی، تو نظر تو نہیں آ رہا، وہ ریڈیکل اسلام نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے عالم اسلام نے مذہب اسلام کے اوپر قناعت کر دی تھی کہ بھئی انگریز ہے، انگریز کا قانون ہے، انگریز کی حکومت ہے، ہم اپنے نماز روزہ تو کر رہے ہیں نا، چلو کافی۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ہم توہین ذاتی ہو جائے گی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے موجب تشویش ہو، انگریزوں کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، ہمارے نماز پڑھنے پر پابندی نہیں، مسجدیں بنانے پر پابندی نہیں، روزے پر پابندی نہیں، حج پر پابندی نہیں، یہ شراب پینے پر ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا، یہ دوسری بات ہے، شراب خانے کھول رکھے انہوں نے، اور انہوں نے ہمیں زنا پر مجبور تو نہیں کیا جاتا، یہ دوسری بات ہے کہ زنا کے لائسنس وہ دیتے ہیں، تو یہ ہے بہرحال۔ تو اس پر علامہ اقبال نے پھپتی چسکی، جو میں نے کہا تھا دین کے تصور کا مجدد اقبال ہے،
ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے